میں نے آپ سے ذکر کر دیا ان کا، تو یہ جو نشانات اور قطرے میں نے بتائے تھے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اور انشاءاللہ جنت میں جانے کا ایک بڑا ذریعہ بن جائیں گے۔ اب میں بیان کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کے جنت میں جانے کی گواہی دی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا جنت میں جائیں گے۔ اب میں ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت حسنہ بنت معاویہ کہتی ہیں، ہم سے میرے چچا نے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جنت میں کون کون لوگ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی، اللہ کے نبی یقینی طور پر جنت میں جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا شہید یقینی طور پر جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کا نبی حضرت محمد محبوب خدا، محبوب اللہ، وہ بیان کر رہے ہیں۔ نو مولود، یعنی نو مولود وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پیدا ہونے کے بعد جب اور مہینہ ڈیڑھ کے بعد فوت ہو جاتا ہے تو وہ بھی ضروری طور پہ جنت میں جائے گا۔ اور چوتھا، زندہ درگور کی گئی لڑکی یقینی طور پر جنت میں جائے گی۔ وہ بچیاں جو جہالت کے زمانے میں باپ جو ہے نا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کے لیے بھی اللہ نے جنت جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گی۔ تو یہ 4 کیٹیگریز ہو گئیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنے اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بت پہ اجادہ بیان کیے۔ قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے مسلم نے روایت کی ہے۔ ابھی قرض کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شہید نے کوئی قرض دینا ہے، پہلے تو ایز اے مسلمان اس بندے کو چاہیے کہ وہ اس کے قرض کو معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قرض معاف کرے گا، وہی شہید جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کر دے گا کہ یا اللہ اس کو بھی جنت۔ آپ دیکھیں نا کہ 70 بندے بہت سارے ہیں، قریبی لواحقین کے علاوہ بھی وہ اپنے دوستوں کو، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، جس کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جتنا بھی قرض ہے وہ آپ معاف کر دیجئے، ورنہ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی قرض معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو انسان کر دے گا تو اس کا وہ امیدوار ہو جائے گا۔ میں تو اسی امید پہ ہوں کہ میں نے جو برخوردار اپنے مختلف علاقوں سے برسی کرایا انہیں شہید ہو گئے ہیں۔ میرے 2 تو اپنے جو میں نے برسی کرائے تھے گاؤں کے وہ شہید ہو گئے۔ ایک احمد خان والا اصغر خان کا بیٹا تھا، پنجاب ریجمنٹ میں کرایا، وہ کمانڈو بن گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ اور والد دونوں فوت ہو گئے۔ اللہ وہ تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، بیٹا سفارش کرے گا۔ لیکن میں بھی امید رکھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور بھی بچے شہید ہوئے ہیں جن کو میں نے برسی کرایا، تو ہو سکتا ہے وہ بھی میری سفارش کر دیں، اللہ اور مجھ پہ رحم فرما دے۔ آگے ہے کہ شہید شہادت کے بعد بار بار دنیا میں آ کر شہید ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ شہید جو ہے نا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بار بار دنیا میں جاؤں اور وہ شہید کر دیا جاؤں۔ 10 بار شہید نے 10 مرتبہ جو ہے نا یہ آرزو کی کہ میں دنیا میں جاؤں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اسے بخاری شریف نے روایت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص جنت میں جو شخص جاتا ہے وہ دنیا میں واپس آنا کبھی پسند نہیں کرتا، خواہ اسے روئے زمین کی ساری دولت دے دی جائے۔ البتہ شہید دنیا میں واپس آنا چاہتا ہے اور شہادت کی وجہ سے جو عزت حاصل ہوتی ہے اس کی بنا پر چاہتا ہے کہ 10 بار اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ ویسے دیکھیں کہ جو جنت میں چلا گیا وہ واپس دنیا کی خواہش نہیں رکھتا کہ میں جاؤں، لیکن شہید 10 بار، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت عطا کر دی ہے، شہادت کی موت طلب کرنے کی فضیلت۔ آپ عید انسان مسلمان جو بھی شہادت کی موت طلب کرنے کی خواہش رکھتا ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اللہ ذوالجلال سے سچے دل سے شہادت طلب کرے
اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے درجات عطا فرمائے گا، خواہ وہ اپنے بستر پر تبھی موت مرے۔ اس سے نسائی نے روایت۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی زیادہ مواقع دیے ہیں کہ تم اگر سچے دل سے خواہش کرو گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شہادت دے، تو اگر وہ شہید نہیں ہو لیکن میں تمہیں بستر پہ اگر تم بیمار بھی پڑے ہو تو وہ چیز میں تمہیں عطا کر سکتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ہونے کی تمنا فرمائی ہے۔ آپ اندازہ ہے کہ محبوب خدا رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خواہش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسلمانوں کو اس بات سے دکھ نہ پہنچتا کہ میں انہیں چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں تو ضرور ایسا کرتا، اور میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ اگر میں ایسا کر سکتا تو میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والی کسی بھی فوجی مہم کے پیچھے نہ رہتا۔ قسم اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کی سے بخاری۔ اللہ کے نبی نے بھی 3 دفعہ خواہش کی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ تو یہ اندازہ لگائیے کہ ہمارے جو پیغمبر جن کا اتنا اعلیٰ مقام، وہ بھی یہ خواہش رکھتے تھے۔ شہداء فرشتوں سے افضل ہیں، سبحان اللہ۔ شہداء کا مرتبہ فرشتوں سے افضل ہے۔ شہداء بلا حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ یہ عربی زبان میں ہے، حدیث مبارکہ، میں اس کا ترجمہ آپ سے بیان فرماتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت مساکین مہاجرین کی ہوگی، جو مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا رہے۔ جب کوئی حکم ملا اسے سنا اور اس پر عمل کیا۔ ان میں سے اگر کسی کو بادشاہ وقت سے کوئی کام تھا تو وہ موت تک وہ پورا نہ ہو سکا، اور وہ خواہش دل میں ہی رہی۔ ان کے داخل ہونے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، آپ اندازہ لگائیے کہ جو نبی وسلم کے ساتھ جن مہاجرین نے مساکین نے ہجرت کی تھی، ان لوگوں نے بڑی تکالیف اٹھائیں۔ اس وقت غربت کا دور تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کاروبار کچھ نہیں تھا، پانی نہ ہونے کے برابر ملتا تھا، کئی میل پیدل چلنا پڑتا تھا۔ تو وہ پہلے داخل ہوں گے۔ ان کے داخل ہونے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کو طلب فرمائے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کو طلب فرمائے گا، اور جنت اپنی تمام زیب و زینت کے ساتھ حاضر ہوگی۔ جنت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں لڑائی کی اور قتل کیے گئے، اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ حاضر ہوں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، بس وہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو طلب کرے گا اور جنت کو کہے گا کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے لیے جہاد کیا اور وہ شہید ہو گئے، تو وہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جن کے بچے شہید ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ دے دیا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ ماں باپ رشتہ دار بالکل کام روئیں، صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی جنت کا ایک قسم کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، بس کوشش کریں کہ شرک اور بدعت ان چیزوں سے دور رہیں۔ اب فرشتے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم دن رات تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں تو نے ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ہم ہر وقت تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو ہم سے افضل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، میری راہ میں تکلیفیں برداشت کی۔ پھر فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس، یعنی شہداء کے پاس حاضر ہوں گے اور یہ کہہ کر سلام پیش کریں گے، تم پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس صبر کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کیا، آخرت کے گھر کا بدلہ کتنا اچھا ہے۔ سورۃ رعد آیت نمبر 24، اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ آگے
میں بیان کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے لیے درج ذیل دعا مانگا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے لیے یوں دعا فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر مدینہ میں شہادت عطا فرما۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے حضرت، اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق شہید کر دیے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی شہید کر دیے گئے، حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جن لوگوں کے بارے میں اپنی زندگی میں شہادت کا بتا دیا تو ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں مسلمان چاہے کوئی شیعہ ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی بریلوی ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، وہابی ہے، سب کو برابر کا پیار کرنا چاہیے۔ کوئی ذرا بال برابر بھی جو ہے نا، بال برابر بھی فرق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نزدیک ان کا عزت اور احترام برابر ہونا چاہیے۔ تو اس میں کوئی جو ہے نا، ہم سب محبت کرنے والے ہیں، اور پھر ہمارا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری اللہ کے نبی ہیں، ان پہ نبوت ختم ہو رہی ہے، ان پہ ہمارے ایمان کا وہ ہونا چاہیے کہ اپنی جان و مال، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پیار ہونا چاہیے، کہ اگر کسی اسٹیج پہ اپنے نبی کی خاطر جان دینی پڑے تو فوراً حاضر، اولاد کی قربانی، مال کی قربانی، تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم سے جو کوتاہیاں ہوں گی، ہم گناہ گار ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، وہ غفور رحیم معاف کر دیتا ہے۔ تو اس چیز کا سوچا کریں۔ اب میں آپ کو موجودہ حالات کے تناظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل مسلمان کیوں تکالیف میں ہیں۔ جہاد ترک کرنے پر غیر مسلم اقوام مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گی۔ یہ عربی میں حدیث مبارکہ اردو میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عنقریب غیر مسلم قومیں ایک دوسرے کو تمہارے خلاف چڑھائی کے لیے اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کہنے والے نے عرض کیا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ندی میں بہنے والی جھاگ سی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں ون ڈال دے گا۔ کہنے والے نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ون کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، آپ دیکھیں ہم کس اس سے گزرے ہیں کہ چھوٹا سا ملک ہے یہودیوں کا اسرائیل، اور ہمارے ساتھ ہمارا دشمن ہے ہندو، اور ہم مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیجیے اربوں میں ہیں، لیکن ہم بس وجہ یہ کہ صرف دنیا کی محبت میں، دولت سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس لیے تو ہم سے ناراض ہے کہ آپ دیکھیں کہ صرف جدھر بھی نظر دوڑو کہ یہ دولت کی خواہش، دولت اللہ نے اتنی دے دی ہے پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتے۔ اب بلکہ میں تو حیران ہوں، میں کئی چیزیں چونکہ بھی لاگ ہے، اس میں وہ کٹ ہونے کا ہوتا ہے، ان کے کچھ اصول ہیں تو وہ بیان کرنے ہوتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں میں پاک فوج کا واحد ہی ریٹائرڈ اور سرونگ آفیسر میں واحد افسر ہوں کہ ایک شخص نے جنرل راحیل شریف کو چیلنج کیا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ میں واحد FIR درج کرانے کے لیے گیا، پولیس اسٹیشن سے لے کر IG تک کوئی سنوائی کوئی نہیں، پھر عدالت گیا، 2 سیشن جج کی بات کی گیا، ایک FIR درج کرنے کے موڈ میں تھا لیکن اس کا تو ٹرانسفر کر دیا گیا، پھر دوسرے کو اس نے نہیں کی، پھر میں ہائی کورٹ چلا گیا، میں خود ہی اپنی جیب سے پیسے وکیلوں کے، وکیل بیچارے ڈر سے جو ہے نا وہ نہیں بنتے تھے،
اخیر اختیار ہوا، پھر ہائی کورٹ میں میری پٹیشن گم کر دی گئی، اور پھر جب جج صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے بس دیکھ کے اٹھا کے اس طرف لگا دیا، میرا وکیل بیچارہ ہم دیکھتے رہے، پھر میں مایوس ہو گیا، پھر آگے کوئی نہیں گیا۔ لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی فوج سے بہت وفادار ہوں، اور جہاں تک سیاسی ہوا ہے تو میں عمران خان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا آج کا جو یہ پروگرام ہے آپ ضرور سنیے گا۔ میرا مقصد صرف ہوتا ہے کہ میں جو میرے پاس کوئی علم آیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے جو احکامات ہیں وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤ۔ تو گزارش ہے کہ آپ سن لیں گے، اس چیز کو مت سوچیے گا کہ مجھے کوئی سیاست سے دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ سیاست میں جھوٹ اور فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ادھر ایک رائٹ طرف جو ہے نا ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، وہ لکھی جا رہے ہیں ہر وقت جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ ایک جھوٹ بولیں گے تو یہ دونوں فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اتنی جھوٹ جو ہے نا بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں لکھنے کے لیے، وہ جب سنتے ہیں تو 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اندازہ لگائیں کہ دن میں کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے، اور پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان پہ اللہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے میں پھر ایک دفعہ تمام ان شہداء کے لیے جو پہلے شہید سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان شہید ہوں ان کے دعا کرتا ہوں، ان کے لوائن کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اور آپ کو امید ہے میرا پروگرام جو ہے پسند آئے گا۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیجیے، تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میری طرف سے بیسٹ وشز۔ اللہ حافظ۔